अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत इंडिपेंडेंस का बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे। क्यों तो आज हमारा पूरा 70 इंडिपेंडेंस डे है। आज वो वास्ते आज हमारा तुमको टाउन का डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है तो अंसर मस्जिद देनी है। आज हम आज पूरा बच्चे पूरा आज ये बना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। इधर आ जाओ, एक तरफ खड़ी ना आओ इधर आ जाओ। आप आ जाइए। Attention. अल्लामा इकबाल की लिखी हुई तराने हिंदी को पेश करेंगे हमारे मकतब के तालिब इल्म सैफुल्लाह दानिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छी बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द निहा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے یہ بات کہی. اقبال کوئی محرم اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. آج یہی حال ہے ہمارا کہ آج ہم اپنا پوشیدہ جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو غم ہے، ہم کس کے سامنے کہیں اور کہاں بتائیں، یہ حالت ہے ہماری. بہرحال ہمارے سامنے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بنائے. باطل پرست جو بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس طرح ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نہ بنائے. ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. مختصر میں 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کرتا ہوں اور مختصر جو ہے جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑی سی بیان کرتا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے، جو ہمارے بڑے ہیں اور بچے بھی سنے ہوں گے شاید، کہ 1601 عیسوی میں انگریز جو ہے تجارت کی غرض سے ہندوستان کے اندر آیا. تجارت کے لیے آیا تھا، بزنس کے لیے آیا تھا 1601 عیسوی میں. اور اس کے بعد بڑی محنت کی اس نے اور بڑی کوشش کی. وقت کے جو حکمراں تھے انہوں نے ان سے متاثر ہو کر کے ہر اسٹیٹ میں ان کی تجارت کی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، اس کو اس کے دفاتر قائم کرنے کی اجازت دی. اور بڑی محنت کر کے 100 سال کی محنت کے بعد 1601 عیسوی میں آئے تھے. 1701 عیسوی تک 100 سال میں پورے ملک کی جو تجارت تھی وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی. اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حکمراں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور آپس میں ہی بھیڑ رہے ہیں، اور جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ اپنے میں ہی مست ہیں. اس لیے انہوں نے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ہمیں ملکی انتظام میں بھی دخل دینا چاہیے. چنانچہ اس پر انہوں نے توجہ دی اور توجہ دینے کے بعد اس پر کام کرنا شروع کیا. اور ایک ایک کر کے جو صوبے تھے، جو ہمارے اس ملک کے علاقے تھے، اس کی حکومت کی بات ڈور اپنے ہاتھ میں لینا انہوں نے شروع کر دیا. 1772 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں، پہلی بار انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے لڑنا اور ان کو یہاں سے بھگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان سے لڑنا چاہیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1772 کے اندر یہ فتویٰ دیا. اس کے بعد ہی یہ میسور کی جنگ لڑی گئی. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ لڑی. اور جو بنگال کی جو جنگ لڑی گئی نواب سراج الدولہ نے 1772 کے بعد 1900 کے قریب یہ جنگیں لڑی گئی. اور بہرحال ان دونوں جنگوں کے اندر اپنوں کی غداری کی وجہ سے، یہاں میر صادق کی غداری کی وجہ سے اور بنگال کے اندر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہاں نواب سراج الدولہ کو اور یہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا اور شکست ہو گئی، ہار گئے دونوں. اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے سوچا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور نفرت کر کے انگریزوں نے ملک کے مسلمانوں کے اوپر اور ملک کے باشندوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، اب اگر وہ خود ظلم کرے گا انگریز یہاں کے باشندوں پر تو اور نفرت پیدا ہو جائے گی. اس لیے پنجاب کا ایک گورنر بنایا رنجیت سنگھ کو گورنر بنایا. اور اس نے گورنر بننے کے بعد میں جو ظلم ڈھایا ہے اور جو عزت و آبرو کو پامال کیا ہے اور جو علماء کو قتل کیا ہے، اس نے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بہت زیادہ ظلم ڈھایا پنجاب کے اس گورنر نے جو انگریز نے بنایا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ نہ ہو تاکہ ہمارے تعلق سے ہندوستان کے باشندوں میں نفرت نہ پیدا ہو. اس لیے ہندوستان کے ہی ایک آدمی کو، رنجیت سنگھ کو گورنر بنایا.
बहरहाल जब जुल्म की इंतहा हो गई, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हजरात ने इरादा किया कि भाई अब जुल्म बहुत हो गया है, किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने अपने मुरीदीन को लेकर के और उनके साथ जो मुजाहिदीन थे मुट्ठी भर, उनको लेकर के दुर्रे खैबर के रास्ते से पेशावर तक पहुंच गए और पेशावर में पहुंच करके इन्होंने जो है इस्लामी कानून का ऐलान किया, शराबबंदी का ऐलान किया और सब कुछ हुआ। रंजीत सिंह ने इनसे पेशकश की और कहा कि एक इलाका आप ले लो, एक इलाका हम ले लेते हैं। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हजरात ने कहा कि हमारा मकसद किसी इलाके को लेना नहीं है, जमीन को टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि लोगों को दीन पर अमल करने की आज़ादी हासिल हो, जाने महफूज रहें। चुनांचे अंग्रेज ने फौज भेजी और जंग लड़ी गई और वहाँ के देहाती जो थे, वहाँ उनको लालच दे करके पता मालूम करवाया गया कि कब क्या करते हैं। चुनांचे तहज्जुद पढ़ते हुए सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। देहातियों ने बता दिया कि इस वक्त ये नमाज पढ़ते हैं, इस वक्त यहाँ रहते हैं और ये रहते हैं। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया और उसके 4-5 दिन के बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद कर दिया गया। बालाकोट के अंदर इन दोनों हजरात की कब्रें अभी भी मौजूद हैं, जहां पर ये जंग लड़ी गई थी और जहां पर ये शहादत हुई थी। बहरहाल ये क्या हो गए, शिकस्त पा गए हमारे उलमा। और उसके बाद जो है फिर जो है मशवरा शुरू हुआ, उलमा किराम का मशवरा शुरू हुआ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके बाद जो है दो महाज बनाए गए, एक जो है अंबाला में जिसकी जो है सरबराही कर रहे थे मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक शामली में जिसकी सरबराही कर रहे थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 महाज बना करके फिर एक जंग लड़ी गई। ऐसा नहीं कि थक हार कर बैठ गए, मुस्तकिल जो है उसके ऊपर मशवरे होते थे, मेहनत होती थी। 1857 के अंदर ये जंग लड़ी गई, लेकिन तादाद कम थी, उसके बावजूद भी जंग लड़ी उन्होंने। जब मशवरा हो रहा था उस दरमियान किसी ने कहा कि हजरत हमारी तादाद तो बहुत कम है, इनमें मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह थे, इनमें मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह थे और दूसरे बड़े बड़े उलमा किराम थे। किसी ने कहा कि हजरत हमारी तादाद बहुत कम है, जो मुखालिफ है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, कैसे लड़ेंगे। तो हजरत ने फरमाया जोश में आकर मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कि साहब किराम जो बद्र में जंग लड़े थे उनकी तादाद कितनी थी, 313 थी। फिर भी भारी रहे और इनके ये जुमले कहने की वजह से सब जोश में आ गए और 2 महाज बना करके जंग लड़ी गई। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से फिर इसमें भी नाकामी हुई और जो है बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए उलमा किराम। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने ये इसका पता लगाया कि ये बार बार तहरीकें क्यों उठती हैं, कभी यहाँ, कभी जो है बालाकोट में और कभी कहीं, कभी सैयद अहमद शहीद उठ रहे हैं और कभी ये लोग उठ रहे हैं, कभी फलाने उठ रहे हैं, कभी धमकाने उठ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो तहकीक करने के बाद और उनके सर्वे में ये बात आई कि 3 चीजों को खत्म करना चाहिए। एक तो ये कुरान करीम को खत्म किया जाए और दूसरे जो उलमा किराम को खत्म किया जाए और तीसरे मुसलमानों के दिल में जो जज्बे जिहाद है, उसी जज्बे जिहाद की वजह से मुल्क की आजादी की जो कुर्बानी दे रहे हैं उसको खत्म करना चाहिए। चुनांचे उसके बाद लिखा है कि लाखों नुस्खे कुरान करीम के जलाए गए। तकरीबन 14,000 उलमा किराम को फांसी के तख्तों के ऊपर लटका दिएगा। कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर किसी आलिम की लाश लटकती भी ना मिलती हो, जला दिया जाता था। लिखा है एक मौर्रिख ने, अंग्रेज मौर्रिख ने, कि हम दिल्ली में आए, अपने कैंप में ठहरे हुए थे, किसी के जलने की जो है बदबू आ रही थी, तो पूछा हमने और जाकर के देखा कि 40 उलमा को लाया गया और उनको कहा गया कि तुम ये कह दो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है और अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा वरना आग में भून दिया जाएगा। 40 उलमा में से कोई भी आलिम ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हुआ, जला दिए गए, लेकिन फिरे नहीं। फिर और 40 को लाया गया और उनको कहा गया कि जिस तरह तुमसे पहले 40 लोगों को भूना गया है तुमको भी भून दिया जाएगा अगर तुम नहीं फिरोगे और तुम ये बात नहीं कहोगे कि अंग्रेज के मुखालिफ नहीं है। वो भी भून गए, ऐसे ही भूनते रहे, उनके जलने की जो है बांस आ रही थी। बहरहाल बड़ी कुर्बानी। और उसके बाद जो है 1867 में ये सब
ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ مسلمانوں سے دنیا تو گئی ہی ہے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ مشورہ ہوا اور 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ ایک چھوٹی سی بستی میں، آج دیوبند بڑا شہر ہے اور چرچا میں ہے، لیکن اس وقت بہت چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ وہاں پر مدرسے کی بنیاد پڑی اور اس مدرسے کی بنیاد کا مقصد یہ تھا کہ یہاں علماء بھی تیار کیے جائیں، اور اس وقت یہ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے مجاہدین آزادی تیار کیے جائیں۔ چنانچہ وہیں کے پڑھے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہیں کے پڑھے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہیں کے سب پروردہ اور وہیں کے پہلے درجے کے جو شاگرد تھے، یہی سب لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی لمبی تاریخ اور بڑی لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جو دارالعلوم میں پڑھ کر کے، علم حاصل کر کے اور اپنے دل کے اندر جذبے جہاد کو بھر کے الگ الگ جا کر کے انہوں نے کام کیا اور جنگ آزادی لڑی۔ اس کے بعد جو ہمارے برادران وطن ہی، انکار نہیں ہے اس سے کہ برادران وطن نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے، لیکن بعد میں آ کر کے وہ جڑے۔ اسٹارٹنگ میں مسلمان ہی میدان میں تھا۔ بچوں، چھوٹے بچے، آپ جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھو، اور اسکولوں کے اندر اور کہیں بھی اگر آپ کو ایسی کوئی بات بتائی جاتی ہے جو آپ کے اکابر کی اور آپ کے جو ہے بڑوں کے خلاف رہتی ہے، تو آ کر مکتب کے اندر پوچھو حضرت سے کہ حضرت ایسا مجھے بتایا گیا، ایسے ہی ہے کیا؟ ایسے ہی کیا؟ پوری تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اتنی قربانی دی ہے ہمارے اکابر نے اور علماء نے، تب جا کر کے ظاہر سی بات ہے کوئی ایک آدمی قربانی دیتا، اس کی قربانی کا رنگ فوراً ظاہر نہیں ہوتا۔ سب کی قربانیوں کا رنگ 15 اگست 1947 کو ظاہر ہوا۔ یعنی کہ وہ قربانی دیے، شہید ہو گئے، تو ان کی قربانی کا کچھ مطلب نہیں۔ قربانی دیتے دیتے آتے ہیں۔ ایک ادارہ قائم ہوا، ادارہ قائم ہوتا ہے تو ادارے کی بنیاد ڈالنے والے مر گئے، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کچھ اور کیا، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کچھ اور کیا، اور جاتے جاتے ایک ادارہ بڑی ترقی کے اوپر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں جنہوں نے کیا ہے ان کا ہی سب کچھ ہے، جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی ان کا کچھ نہیں، سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آزادی کے پروگرام میں اور اس آزادی کے جنگ کے اندر سب کا حصہ ہے، اور زیادہ ہمارا ہی حصہ، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے جو ہے اکابر کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارے اکابر نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ اس ملک کی بات ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی جائے۔ جیسے میں نے کہا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آفر دیا گیا کہ آپ کو علاقہ سنبھال لو، ہم علاقہ سنبھال لیں گے۔ رنجیت سنگھ نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، ہمیں تو لوگوں کی جان کی حفاظت چاہیے، ہمیں لوگوں کے دین کی آزادی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر اخیر تک جو لڑتے رہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک آزاد ہو جائے، اس ملک میں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن جو ان کا مقصد تھا، وہ مقصد میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں آج پامال ہو رہا ہے، آج پامال ہو رہا ہے۔ آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی۔ جگہ جگہ جو خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اسے تو آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، ان کی روحوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آج ہم سب مل کر کے یہاں دعا کریں گے کہ انہوں نے جس مقصد کے تحت یہ عظیم قربانیاں دی تھیں، اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ملک کے تمام باشندے بڑے پیارے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی اور اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خصوصاً ہمارے ان نونہالوں کے ذہنوں کی حفاظت فرمائے، دل و دماغ کی حفاظت فرمائے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے کچھ اچھا کریں، کچھ اچھا کریں، انسانیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کریں۔ ہماری یہی کوشش ہے، یہی مقصد ہے مکتب کے اندر، اور ہم اسی کا ذہن بناتے ہیں۔ ہم کسی بھی اختلاف کو، چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو، چاہے وہ مسلکی اختلاف ہو، ہم کسی بھی اختلاف کے بارے میں مکتب کے اندر نہیں بتاتے، انسانیت کی بات بتاتے ہیں، پیار محبت کی بات بتاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی بات بتاتے ہیں۔ ہمارے جو ہے بڑے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں محنت کر کے، وہ محنت کے بارے میں بتا کر کے وہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پیرنٹس بڑی تعداد میں ہیں، بچے ان کو اسکول بھی جانا ہے، اس لیے اب فوراً مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ آج کے اس مختصر سے پروگرام کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد مٹھائی کا انتظام ہے، تمام بچے بھی اور جو پیرنٹس ہیں
وہ جو ہے مٹھائی لے کر کے جائیں. بچوں کو ایک دو گلی کے اندر بھی گھمانا ہے, بڑے بچوں کو لے کر انشاءاللہ 5-10 منٹ کا معاملہ وہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما. یا اللہ اے معصوم بچے یا اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. یا اللہ ہمارا مستقبل ہیں یہ. یا اللہ ہمارا فیوچر ہے یہ. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما, ان کے دل و دماغ کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے اندر صحیح فکریں منتقل فرما. یا اللہ ہم جو کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان محنتوں کے اندر کامیابی عطا فرما, دینی ذہن عطا فرما, انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ سب کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک کی چیزوں کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اکابر یا اللہ جنہوں نے قربانی پیش کی اور آج قبروں کے اندر سو رہے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی قبروں کو طاقت نظر کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو طاقت نظر کشادہ فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما, بہترین بدلہ عطا فرما. ہم بھی انہی کی روحانی اولاد ہیں یا اللہ, ہم بھی ان کی روحانی اولاد ہیں. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یا اللہ قربانی کا جذبہ دین کی خاطر, ملک کی خاطر یا اللہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما. کچھ اچھا کر کے جانے کے اللہ اس دنیا سے توفیق عطا فرما. کچھ اچھا کر کے جانے کے اللہ اس دنیا سے توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک کے تمام باشندوں میں الفت محبت پیدا فرما, اتحاد عطا فرما. یا اللہ ایک جہتی عطا فرما. یا اللہ ایک جہتی عطا فرما. یا اللہ رواداری عطا فرما, ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ کسی ایک انسان کو مارا جاتا ہے, لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں, کوئی چھڑاتا بھی نہیں ہے. یا اللہ کوئی چھڑاتا بھی نہیں ہے. یا اللہ ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرما, خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما. انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہمارے رگوں کے اندر ایک ہی طرح کا خون دوڑ رہا ہے. یا اللہ ہمارے رگوں کے اندر ایک ہی طرح کا خون دوڑ رہا ہے. ایک دوسرے کی خون کی قیمت کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک کے حکمراں جنہوں نے اپنی کرسی کی بنیاد ہی اس پر رکھی ہے نفرت پر, یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما. یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے, یہ ملک قیامت تک رہنے والا ہے. کرسی تو آتی اور جاتی رہے گی, کرسی پر بیٹھنے والے بدلتے رہیں گے. یا اللہ یہ ملک ہمیشہ قیامت تک رہنے والا ہے. یا اللہ ان کو اپنی کرسی کے بجائے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. کرسی کسی کو بھی ملے اور کرسی رہے نہ رہے, انصاف کا اور جو ہے رواداری کا اور محبت کا ماحول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما. سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کتنے ہمارے بھائی جیلوں کی سلاخوں کے اندر بغیر قصور کے بند ہیں. یا اللہ اس جنگ آزادی یا اللہ یوم آزادی کے موقع پر, جشن آزادی کے موقع پر یا اللہ ہم تیرے سامنے یا اللہ دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ معصوم بچے بھی ہم بھی درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما, ان کی رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں, وہ جیلوں کی سلاخوں کے اندر بند ہیں, ان کے بیوی بچے ان کے متعلقین تڑپ رہے ہیں. یا اللہ ان کی آزادی کے فیصلے فرما. اللہ ان کی آزادی کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کی آزادی کے فیصلے فرما. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں فتن و فساد ہے منی پور میں, اسی طریقے سے میوات میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں جہاں تناؤ ہے, یا اللہ اس جشن آزادی کے موقع پر ہم درخواست کرتے ہیں اس تناؤ کو دور فرما, فتن و فساد کو دور فرما, میل محبت پیدا فرما. یا اللہ میل محبت پیدا فرما, جو دیواریں نفرت کی حائل ہوں گی اس کو ختم فرما کر محبت عطا فرما, الفت عطا فرما, میل جوڑ عطا فرما, ایک دوسرے کو کا معاون بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
या अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारी इस टूटी फूटी और मुख्तसर दुआ को महज अपने फजल करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पकड़ गया